پڑھتے پوری زندگی میں جتنا طلباء عزیز قرآن پاک اپنے طالب علمی زمانے میں پڑھ لیا کرتے ہیں، ایک حافظ قرآن جتنا قرآن پڑھتا ہے پوری زندگی میں ایک عام آدمی اتنا قرآن پڑھ نہیں سکتا پوری زندگی۔ ان کا 3 سالہ زندگی اور ان کا 60 سالہ زندگی، دونوں کا موازنہ کرو تو سب سے زیادہ قرآن کس کا ہوگا؟ حافظ قرآن کا ہوگا۔ آپ حضرات من وجہین بہت ہی زیادہ قابل قدر ہیں، لیکن اپنے آپ کو قابل قدر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو شخص اپنے آپ کو قابل قدر سمجھتا ہے وہ بے قدر ہو جاتا ہے۔ جو اصول ہے، ضابطہ ہے، جو جتنا اپنا قدر گھٹائے گا اپنی نظروں میں اس کی اتنی قدر بڑھے گی عوام کی نظروں میں۔ عندک عین و عند الناس عیون، آپ تو لوگوں کی ایک عیب دیکھ رہے ہیں، امام صاحب مصلیوں کی ایک عیب دیکھیں گے، لیکن سب مصلی مل کر امام صاحب کی عیب دیکھیں گے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ہم سے کچھ ایسی لہنیں جلی ہو جاتی ہے جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ جیسے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ اللہ کا نام لیتے ہوئے کوئی غنہ ہے اس میں، کوئی اخفا ہے، لیکن غیر محسوس طور پر نماز میں اللہ پڑھتے ہیں، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سجدے سے اٹھنے والے تمام ائمہ کو دیکھیں یا قیام سے سجدے میں جانے والے تمام ائمہ کو سنیں، کیا پڑھتے ہیں؟ کیوں بھئی تجوید کا وہ کون سا قاعدہ ہے؟ آپ بتائیے، تجوید میں کوئی قاعدہ ہے؟ اگر آپ سے پوچھے بھئی اللہ یہ جائز ہے، آپ کہیں گے بالکل ناجائز ہے، اللہ کہنا چاہیے، تو نماز میں کیسا جائز ہو گئی؟ اور یہ غلطی کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم خود اللہ کے نام میں لہنیں جلی کرتے ہیں۔ تو اس لیے علم الگ چیز ہے، لیکن علم کو فہم میں منتقل کرنا الگ چیز ہے۔ علم الگ ہے، اس لیے کہا گیا ایک من علم را 10 من عقل باشد۔ محراب میں کھڑے ہو کر امام صاحب کا نماز پڑھنا مکروہ کیوں ہے؟ اگر کیوں کا سوال کیا جائے تو جواب بس یوں ہی کہیں گے کتابوں میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ کتابوں میں لکھا ہے یہ کوئی عالم کا جواب نہیں ہوتا، یہ تو عوام کا جواب ہوتا ہے۔ عوام یوں کہیں گے کتابوں میں لکھا ہے، عالم علت کراہت بیان کریں گے، علت حرمت، علت کراہت، علت فرضیت، علت وجوب، اسے کہتے ہیں عالم۔ تو اس لیے کہا گیا، میں آج افتاء کے طلباء سے بات کرتے ہوئے کہا، جیسے جیسے درجات بلند ہوتے ہیں، جیسے کوئی ہفتم میں ہے، ہفتم سے جب دور حدیث آئیں گے تو پتہ چلے گا ہم نے ہفتم میں کچھ بھی نہیں پڑھا، جو پڑھا وہ دور حدیث میں پڑھا۔ اس لیے کہ دور حدیث میں حدیث پر اتنی بحثیں ہوتی ہیں جن بحثوں کو ہم زندگی میں سنے ہی نہیں۔ پھر دور حدیث سے جب آپ افتاء کو جاؤ گے تو افتاء میں جب کلام ہوگا فقہ پر تو ایسا محسوس ہوگا بھئی ہم تو جاہل کے جاہل ہی رہے۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ بھئی وجوہ اور علل کیا ہیں۔ تو علم کے لیے کوئی حد نہیں ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم میں ہمیشہ زیادتی اللہ سے مانگنی چاہیے۔
ربی زدنی علما، وہ خالی علم ہی نہیں، علم کے ساتھ حکمت بھی، حکمت کے ساتھ فہم بھی، فہم کے ساتھ ادب بھی۔ اور آج کل تعلیم کے ساتھ ادب بھی سکھایا جاتا ہے، جبہ کیسا پہننا چاہیے، ہمیں عوام کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، ہم دوسروں کے ساتھ کیسا پیش، جیسا خصوصاً ہمارا جنوبی ہند ادب میں معروف و مشہور، اس میں بھی تمل ناڈو ادب میں کرناٹک سے زیادہ ہے۔ اس لیے آپ اکثر تمل ناڈو میں دیکھیں گے طلبہ عزیز با ادب ہوتے ہیں، مہذب ہوتے ہیں، اساتذہ کا لحاظ رکھتے ہیں، اور جو طالب علم پڑھنے کے زمانے میں بے ادب ہو جائے، اس کے ساتھ پڑھانے کے زمانے میں بے ادبی کی جائے گی، بے ادبوں کے ساتھ بے ادبی سے پیش آیا جاتا ہے، با ادبوں کے ساتھ با ادب پیش آیا جاتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے ادب مانگیں گے، از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ اور ادب کسے کہتے ہیں؟ ادب کہتے ہیں اپنے آپ کو ہمیشہ ہر ایک کے سامنے چھوٹا بنائے رکھنا، ظاہراً بھی باطناً بھی، قولاً بھی فعلاً بھی، چھوٹا بنائے رکھنا۔ من تواضع للہ، اور آپ کے چھوٹے بننے میں کوئی اس کا احساس کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ تو کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی عزت دینے والے، رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ رفعت اور بلندی تک پہنچائے گی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو اس لیے ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا۔ اور ادب کسے کہتے ہیں؟ سنتوں کو۔ ادب کسے کہتے ہیں؟ سنتوں کی تابع داری کا نام ادب ہے۔ سادگی کے ساتھ رہنا، سادی سیدھی، آج کل بچوں کو ہمارے فیشن والی زندگی کا شوق، اس لیے سرسری علم والے ہم بن گئے ہیں، گہرائی، ہمارے علم میں گہرائی نہیں، ہماری تقریر میں تاثیر نہیں، ہماری خدمت میں وسعت نہیں، ہمارے جذبات میں استقامت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم عوام کو اپنے سے افضل سمجھتے ہیں، گاڑیوں کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے۔ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے فرمایا جو شخص عوام کو اپنے علم کے مقابلے میں ترجیح دے، اس نے قرآن و حدیث کی توہین کی۔ اس لیے ہمیں ایسے ماحول میں جانے سے منع کیا گیا جو ماحول میں دنیاوی اعتبار سے ترقی یافتہ لوگ موجود ہوں، وہ ماحول میں ہم نہیں جائیں گے۔ ایسی شادی میں ہم نہیں جائیں گے جس شادیوں میں عیاشی ہو، اصول کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو۔ ہم ایسا لباس نہیں پہنیں گے جو لباس کے ذریعے سے آدمی کے اندر عجب پیدا ہو، تکبر پیدا ہو، انانیت پیدا ہو اور نسوانیت جھلکے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہم لوگوں کو پابند کیا گیا۔ تو ہمارے طلباء عزیز اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ ہم لوگ ایسی صحبت، ضرورت نہیں، وہ صحبت کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، یہ حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہنے والوں کے ساتھ آپ رہیں۔ صحابہ بھی انہی کے ساتھ، ہم بھی انہی کے ساتھ رہیں گے۔ تو دعوت کا مقصد ہی یہی ہے کہ مدرسے کے ماحول کو بھی ہم لوگ دیندارانہ ماحول بنائیں۔ کسی بچے کو چھیڑ رہے ہیں، ایسا چھیڑ رہے ہیں وہ بچہ رو لیا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بے طلبہ تو طلبہ ہوتے ہیں، انہوں نے کسی کی ایسی توہین کی کہ وہ تنہائی میں رویا،
ظاہر میں نہیں رویا، اللہ کے پاس جا کر رو دیا، اس کی پوری زندگی تباہ ہو جائے گی جس نے اسے ستایا، اور ہم اسے معمولی سمجھ جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس طرح کی بددعائیں لی ہیں، خود ہم جانتے ہیں پڑھائی کے زمانے میں جن جن لوگوں نے اس طرح پریشان کیا طلباء کو، آج وہ دین کے کسی کام کے شعبے میں نہیں ہے، کسی کام کے شعبے میں نہیں ہے، کسی بھی، نہ مکتب میں، نہ امامت میں، نہ خطابت میں، نہ تدریس میں، نہ دعوت میں۔ اس لیے ہم اپنے پڑھائی کے زمانے میں پابند۔ دعوت کا مقصد یہی ہے، آپ لوگوں کو لے کر جماعتوں میں جانا، آپ اس پر اعتراض قائم نہ کریں، ہاں کیا یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے؟ کبھی وہ تو یقیناً ہے، کنتم خیر امتن میں خیر الاخیار ہے وہ طلباء جو مدارس میں ہیں، کنتم خیر امتن میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو یہ ہوئے کون؟ خیر الاخیار۔ تو خیر الاخیار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خیر الاخیار کے اخلاق بھی خیر الاخیار ہونا چاہیے، ان کی عادتیں بھی خیر الاخیار ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم لوگ اللہ کے راستے میں اس لیے نکالے جاتے ہیں جماعتوں میں خاص طور پر، تاکہ ہمارے اندر لینت آ جائے، حکمت آ جائے، عوام کے ساتھ کس طریقے سے چلنا چاہیے، ان کی اصلاح کیسے ہو، ان کے ساتھ رہ کر سہنا سیکھیں، ان کے ساتھ رہ کر سہنا سیکھیں۔ ایک صاحب کہنے لگے بھئی یہ علماء کی قدر نہیں کرتے، یہ علماء کی قدر نہیں کرتے، یہ بڑا اعتراض رہتا ہے لوگوں میں کہ یہ علماء کی قدر نہیں کرتے۔ حضرت مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے لگے، ارے بھئی قدردان تو بینا ہوتا ہے، عوام کو تو قرآن نے نابینا کہا، نابینا کہاں سے قدردان ہوگا؟ آپ کو کسی نے لات ماری، آپ غصے سے پلٹ کر دیکھا تو وہ بیچارہ نابینا تھا، تو فوراً آپ کو رحم آئے گا، غصہ آئے گا؟ حالانکہ آپ کو اسے لات مارا، آپ کی چائے گرا دی، لات مار دیا اس نے اور آپ کی چائے گر گئی، آپ بڑے غصے میں آئے، تیش میں آ گئے، دیکھا تو بیچارہ وہ نابینا تھا، تو اس نابینے کو آپ خود رہبر بن جائیں گے۔ ارے کہاں جانا ہے بڑے میاں، کیا کر دیا تم نے، بتاؤ کہاں جانا ہے؟ جی وہاں جانا، میں آئیے میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ نے ہماری چائے گرا دی، جی امی ہم نے دیکھا نہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آئیے، لے آ کر ہم بٹھا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح عوام کا معاملہ، گستاخ تو سب عوام ہوں گے ہی، اگر گستاخی نہ کرے تو وہ عوام کہاں؟ نابینا اگر نہ ٹکرائے تو نابینا کہاں؟ وہ تو ایکٹنگ کر رہا ہے برابر، جیسے اندر داخل ہوا، ستون کو دیکھ کو برابر رائٹ لیفٹ لے رہا ہے، نابینا کیا انہیں ڈچا مارے تو نابینا؟ ابھی نہیں سمجھے؟ آ کر ڈچا مار لیا، آ کر کرسی پر گر گیا، یہاں ٹکرا دیا، وہاں ٹکرا دیا، دائیں بائیں ٹکرا دیا، تو اسے کیا بولیں گے؟ ہاں بھی اوریجنل نابینا ہے، یہ ایکٹنگ نہیں کر۔ اگر کوئی اندر داخل ہوتی برابر کٹ مار رہا ہے، رائٹ آ رہا ہے، لیفٹ آ رہا ہے، کرسی پر جا کر برابر بیٹھ رہا ہے، تجھے کہ تم نہ کیسے جی معلوم دوسری صف میں کرسی ہے بول کو؟ پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے؟ کسی نے رہبری تو کی نہیں، آپ کو کیسا پتہ چلا؟ تو اس کا مطلب آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے اپنے آپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری فراغت کے بعد لوگوں کے قدردان بنائے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔